امین محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں، آپ کے اہل بیت میں بے شمار افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچا مقام عطا فرمایا۔ انہی میں سے آپ کے نواسے لخت جگر فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا نام نامی حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اہل بیت میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھنے والی شخصیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ کی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار اور شفقت اور محبت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اہل بیت صحابہ کرام کے ساتھ اور صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت بے نظیر اور بے مثال تھی۔ کئی مثالیں موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام اہل بیت کے ایک ایک فرد سے محبت کرتے تھے۔ انہی میں حضرت حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ سن 3 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی مدینہ میں پیدا ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صرف چھوٹا سا حصہ 7.5 سال زندگی گزارنے کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ان کو حاصل ہوا، اور آپ کی زندگی ٹوٹل تقریباً کوئی 50 برس کے قریب ہے۔ سن 50 ہجری میں ہی آپ کا جو ہے وہ انتقال ہوتا ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ کو زہر دے کر جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ صحابیوں میں سے حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو بقیع کے قبرستان میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے، آپ کی کچھ شریعت کے مسائل کے حوالے سے، اور ان کی زندگی کے کچھ معمولات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے، اور ان کے ذریعے سے دین کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں ان پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے بہت لازمی ہے، اور ان کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام جو ہے وہ بعض روایات میں آتا ہے حرب رکھا، اور بعض روایات میں آتا ہے ان کا نام حمزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر کے ان کا نام حسن رکھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی بندے نے اپنے بچے کا نام حسن یا حسین جو ہے وہ نہیں رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ میں سب سے پہلے اپنے 2 بچوں کے نام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ 2 نام رکھے۔ شہزادوں کی طرح یہ نام بھی شہزادوں کے ہی تھے، بڑے خوبصورت نام ہیں، اور اسلام میں اعلیٰ ناموں میں ان ناموں کا جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا ان کا سر مڑوائیے، احلقی رأسک وتصدقی بزینت شعرہ فضة، ان کے سر کے بالوں کے برابر جو ہے وہ چاندی صدقہ خیرات کیجیے۔ گویا کہ یہاں سے معلوم ہوا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بال کٹوانے چاہیے، اور 7ویں دن یہ عمل کیا جائے، اور بالوں کے برابر چاندی کی مقدار جو ہے وہ صدقہ کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت حسن کے بالوں کا وزن کیا تو تقریباً 1 درہم جو ہے وہ وزن نکلا۔
ایک درہم آج کل کے پیمانے کے مطابق کوئی تقریباً 2.975 گرام، یعنی تقریباً 3 گرام کہہ لیجیے، 3 گرام کے برابر چاندی جو ہے وہ بچے کے بالوں کے برابر جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ باقی بعض بچوں کے بال تھوڑے بھی ہوتے ہیں، بعض زیادہ بھی ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ صدقہ خیرات کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور اس سنت کا تعلق جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ اذن فی اذن الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آذان دی۔ آذان کا ذکر ملتا ہے، تکبیر کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض روایات میں تکبیر کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں، لہٰذا وہ تکبیر والی بات جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، اور اس کے اوپر علماء کا عمل نہیں ہے۔ لوگوں کے ہاں دونوں چیزیں معروف ہیں، آذان ایک کان میں دیتے ہیں اور دوسری کان میں تکبیر کہتے ہیں، لیکن تکبیر والی بات بالکل ثابت نہیں۔ آذان والی روایت جو ہے یہ بھی 100% صحیح نہیں ہے۔ اس میں بھی بعض محدثین نے کلام کیا ہے، ایک راوی جو ہے وہ متکلم فی ہے، لیکن موجودہ زمانے میں بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے اس روایت کو حسن درجے کا کہا، اور سابقہ زمانے میں بھی بعض علماء نے اس کو حسن کہا۔ امام ترمذی نے بھی ان کو حسن کہا، اور کہا وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اس کے اوپر جو ہے وہ پرانے زمانے سے جو ہے وہ لوگوں کا عمل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، لہٰذا یہ آذان دینا جو ہے یہ مشروع عمل ہے، یہ بچے کے کان میں آذان دی جا سکتی ہے، فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کبھی کسی کی آذان رہ گئی ہے تو وہ نہ سمجھے کہ یہ میرا بچہ مسلمان نہیں ہے۔ آذان مسلمان ہونے کے لیے نہیں دی جاتی۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین بعد میں اس کا مذہب جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، کوئی اس کو یہودی بناتا ہے، کوئی اس کو عیسائی بناتا ہے، جو مرضی بنائے، لیکن ہر بچہ جو ہے وہ پیدا دین اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ آذان صرف تبرک کے لیے دی جاتی ہے کہ پہلا کلمہ بچے کے کان میں توحید کا چلا جائے، اللہ کی وحدانیت کا چلا جائے۔ یہ ایک برکت والی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، عمل موجود ہے، لہٰذا یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آذان دی۔ تیسرا کام آپ نے یہ بھی کیا، عق عن الحسن شاطن، آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا۔ عقیقہ بھی 7ویں دن جو ہے وہ کیا جاتا ہے، پہلے دوسرے تیسرے پانچویں چھٹے دن عقیقہ نہیں کیا جاتا، 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی عقیقہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بندہ صاحب حیثیت ہے اس کو 7ویں دن کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہیے، عقیقہ صرف 7ویں دن ہی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کوئی غریب آدمی ہے، ضرورت مند ہے، مقروض ہے، وہ نہیں دے سکتا، وہ نہ دے، جب اسے موقع ملے پھر ادا کر دے۔ لیکن جو بندہ صاحب حیثیت ہے اس کے لیے کسی صورت میں بھی 7ویں دن سے لیٹ کرنا جو ہے وہ جائز اور درست نہیں۔ ہر بچہ جو ہے اپنے عقیقے کے عوض جو ہے وہ گروی ہوتا ہے، گروی کا معنی بطور امانت رکھا ہوا، یعنی جب تک وہ انسان عقیقہ نہیں کرتا وہ گروی پن جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ بعض اہل علم نے کہا یہ گروی پن سے مراد یہ ہے کہ بچے کی برکت کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے نشو و نما نہیں ہوتی، اس کو جو کھلنا چاہیے، پھولنا چاہیے، اس کے اوپر جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونی چاہیے، وہ عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی نہیں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے فنکشنوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں اور عقیقے کی باری کہہ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، چلو کر لیا ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا؟ نہیں، بچہ جو ہے وہ خیر و برکت سے محروم رہتا ہے، اسے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ عقیقہ سنت موقدہ ہے یا فرض ہے، بعض لوگوں نے فرض کہا اور بعض نے سنت موقدہ کہا، لیکن کم از کم مسلمان کو اپنے بچوں کا عقیقہ جو ہے وہ کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اور جو صاحب حیثیت ہے اسے 7ویں دن ہی کرنا چاہیے۔ بچہ اگر مغرب کی اذان سے پہلے پیدا ہوا تو یہ دن بھی شامل کر لینا چاہیے، اور اگر مغرب کی اذان کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر اگلا دن جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے، آج کا دن شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے 7 دن گزار کے 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کرنا چاہیے۔
تو آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ عقیقہ کیا. بعض روایات میں ایک بکری کا ذکر ہے اور بعض روایات میں کبشین کے ذکر ہیں, دو مینڈے کیے. لیکن دوسری جگہ پہ آپ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں جب بچہ پیدا ہو تو اس کی جانب سے 2 جانور ذبح کیا اور بچی پیدا ہو تو 1 جانور جو ہے وہ ذبح کیا. بچے کے اوپر 2 اور بچی کے اوپر 1. یہاں پہ بات آئی ہے تو یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ عقیقے میں بڑا جانور نہیں کیا جاتا. گائے اور اونٹ وغیرہ جو ہے وہ عقیقے میں جانور ذبح کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں کسی بچے کا بھی اونٹ کے ساتھ اور گائے کے ساتھ عقیقہ نہیں کیا. باوجود اس کے کہ ان لوگوں کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہوتے تھے اور وہ اونٹوں کی قربانی بہت زیادہ دیا کرتے تھے. یا تو شات کا لفظ آتا ہے بکری کا, یا کبش کا لفظ آتا ہے مینڈے کا, دمبے کا. بکرا یا بکری کرنی چاہیے, دمبا یا دمبی کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ عقیقہ نہیں کرنا چاہیے. اور عقیقے میں جانیں دی جاتی ہیں, حصے نہیں دیے جاتے. ہمارے ہاں عام معمول ہے کہ گائے کر لو, 1 حصہ جو ہے وہ قربانی کا کر لو اور 6 حصے 3 عقیقے کر دو. لڑکیاں ہیں تو 6 عقیقے 6 لڑکیوں کے کر دو, لڑکے ہیں تو 3 عقیقے جو ہے وہ کر دو. یہ درست نہیں ہے. عقیقے میں حصے نہیں دیے جاتے, عقیقے میں جانور دیا جاتا ہے. بچے کی جانور سے بچے کی طرف سے 2 جانور یعنی 2 بکریاں یا بکرے, اور بچی کی طرف سے 1 جانور جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو لہٰذا بکرے کا ہی عقیقہ کرنا چاہیے. آپ کی کوئی ضرورت ہے, گھر میں افراد زیادہ ہیں تو بیٹے کی طرف سے 2 بکرے کر لیں, گائے دعوت میں استعمال کر لیں, 1 گائے بھی ذبح کر لیں اور وہ بھی شامل کر لیں. عقیقہ جانور 2 بکرے ہی ہیں, اس میں گائے نہیں ہے. گائے کے اندر حصے ڈال کر جو ہے وہ عقیقہ کرنا یہ محل نظر ہے, درست معلوم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. اور اسی طریقے سے عقیقہ جو ہے وہ گوشت پکا کر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے, کچا بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. جیسے انسان کی جو ہے وہ اس کے لیے ممکن ہو اس طریقے سے کر لے. یہ سنت بھی ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت طیبہ سے حاصل ہوتی کہ آپ نے اپنے دونوں نواسوں کے جو ہے وہ عقیقے بھی فرمائے, اور عقیقہ جو ہے وہ بچے کی طرف سے 2 جانور کا جو ہے وہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچے جو ہے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے. یہ بڑے خوبصورت تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی شہزادے تھے اور بہت خوبصورت تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی بھی موجود ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور حضرت حسن تشریف لائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کر ان کو دیکھنے لگے اور علی کی طرف دیکھنے لگے. ایک دفعہ حسن کو دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ علی کو دیکھتے ہیں. کہنے لگے واللہ, اللہ کی قسم, انہ لشبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس بشبیہ بابیہ. اللہ کی قسم یہ بچہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے, اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں. وعلی یضحک, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. وہ ہنس بھی رہے تھے اور مسکرا بھی رہے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے, ان کو اٹھایا کرتے تھے اور ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانے کے بالکل مشابہ ہیں, ان کی شکل و صورت ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ملتی ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کی باتوں پہ خوش ہوا کرتے تھے, کبھی انہوں نے انکار نہیں کی. نہ میرے بچے کو ہاتھ نہ لگاؤ, تمہارے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے, تمہارا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ شدید محبت کیا کرتے تھے. ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت, ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. لوگوں جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے, جو آپ کے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ وفا کرے. جو آپ کے ساتھ وفا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ محبت چاہتا ہے, آپ کے ساتھ تعلق چاہتا ہے, وہ اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جوڑے اور ان کے ساتھ جو ہے وفا کرے.
لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا ہے تو اہل بیت میں تلاش کرو، ان کو دیکھنا ہے تو اہل بیت میں دیکھو. یعنی آپ وسلم اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے تم آپ سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہا کرتے ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر روایت. تو یہ صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شدید محبت کرتے تھے. ان کے فضائل کے بارے میں بے شمار روایتیں جو ہے وہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حسن کو اٹھا رکھا تھا اور فرمانے لگے اللہم انی احبہ، یا اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، یا اللہ تو بھی اس بچے سے محبت فرما. ایک روایت میں ہے ایک دفعہ حسن اور حسین دونوں کو اٹھا رکھا تھا، آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں اپنے شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. یا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ان سے محبت کرتے تھے. اور ہمارا بھی نظریہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان کو بہت زیادہ محبوب ہونے چاہیے، ان کے ساتھ شدید محبت رکھنی چاہیے، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے اور ان کو بیان کرنا چاہیے، اور ان کی سیرت میں جو بھی پاکیزہ باتیں ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کے اوپر بھی تبرہ کرنے والے بہت تبرہ کرتے ہیں، لیکن ذرا ان کی احادیث کا مطالعہ تو کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں. وہ نبی کریم سے اور آپ کے اہل خانہ سے اور آپ کے اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے. فرماتے ہیں انی رأیت الحسن، میں حسن کو دیکھا. پھر فرماتے ہیں جب بھی کبھی مجھے حسن نظر آ جاتے فازت عینای دموعا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے. میرے سامنے جب بھی کبھی حسن آتے انہیں دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار جو ہے وہ آنسو پھوٹ پڑتے. یہ ایک روایت ہے، مجھے بات یاد آ گئی. رات ہی کسی کی میں تقریر سن رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ماتم کرنا جو ہے وہ جائز ہے، نبیوں سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور اس طرح کی روایتوں کا حوالہ دیا کہ حضرت حسن فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے جب حسن نظر آ جاتے تو میں ان کو دیکھ کر رو پڑتا. رونا اور چیز ہے، ماتم کرنا اور چیز ہے. اسی طریقے سے اس نے دلیل پکڑی، یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام ان کے اوپر روتے رہے، رو رو کر جو ہے ان کی بینائی جو ہے وہ ضائع ہو گئی. یہ ماتم نہیں تو اور کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رونا ماتم ہے. شریعت نے رونے سے کب منع کیا ہے؟ جب پریشانی آتی ہے رونا جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے ابراہیم یا بیٹے ابراہیم کی وفات کے اوپر آپ بھی روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. رونا ماتم نہیں ہے. اور سوگ جو ہے مرنے کے بعد صرف 3 دن تک ہوتا ہے. رونا بھی ہو اور افسوس بھی کرنا ہو تو 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں. جو آواز کے ساتھ رونا ہے، چیخو پکار کے ساتھ رونا ہے، پیٹنا ہے، مارنا ہے، یہ ماتم ہے. یہ ثابت کریں کہ کسی نبی نے ایسا جو ہے وہ کیا ہو. وہ ایک دلیل یہ بھی پکڑی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، فرشتے ان کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا خوشخبری ہو، آپ کو بیٹا نصیب ہو. ان کی بیوی آئی اور اس نے چہرے پہ ہاتھ مارا. اس نے کہا افسوس میرے بیٹی ہوگی، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. لو جی ماتم ثابت ہو گیا. یہ اس کی دلیل. بیوی نے تعجب کے ساتھ اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں افسوس میں بوڑھی ہو گئی، مجھے بیٹا پیدا ہوگا. یہ تعجب کے ساتھ اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا یا ایسے ہاتھ مار لینا، اس کو ماتم کہا جاتا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے یہ ہاتھ کتنی دفعہ مارا زندگی. صرف ایک موقع پہ تعجب کرتے ہوئے، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں، تعجب کرتے ہوئے ایسے سر پہ ہاتھ رکھ لے، افسوس کرتے ہوئے انگلی منہ میں ڈال لے، افسوس کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ لے، یہ تو کوئی بات نہیں. یہ تو فطرتی چیزیں ہیں، اس کو ماتم نہیں کہا جاتا. جس طرح آپ ماتم کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں. چہروں کو مارا جائے، گریبان کو مارا جائے، کپڑے پھاڑے جائیں، اور آج کل تو عجیب و غریب طریقہ ہے، چھریاں ماری جائیں اور سوئیاں جو ہے وہ چبوئی جائیں، داخل کی جائیں، اپنے جسم کو جو ہے وہ زخمی کیا جائے، انگاروں کے اوپر اپنے اوپر ڈالا جائے. یہ ماتم دکھلائیے قرآن مجید میں کون سی آیت میں ہے
تاریخ میں کون سے صحابی نے کیا، کون سے نبی نے کیا، یہ باتیں ثابت نہیں ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنا آسان کام ہے، وسوسے ڈال کر شبہات فراہم کر کے جو ہے ان کو گمراہ کر لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ انبیاء نے کسی نے ماتم نہیں کیا۔ اگر انبیاء نے ماتم کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کیوں فرما دی؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجعوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو چہروں پہ دہتڑ مارتا ہے، جو گریبان پھاڑتا ہے، زمانہ جاہلیت والے کلمے پکارتا ہے، میں مارا گیا، میں لوٹا گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا، یہ نوحہ ہے، یہ ماتم ہے، یہ کرنا منع ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا، رونے سے منع نہیں کیا۔ آپ کا بیٹا فوت ہوا یا نواسہ فوت ہوا، آپ کی آنسوں سے آنسو جاری ہوئے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو شفقت ہے، یہ تو پیار ہے، یہ تو محبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے۔ اگر یہ دل سے نکل جائے تو پھر تو وہ انسان شقی القلب ہے، وہ انسان تو بدبخت ہے، اس کا دل تو پھر پتھر کا دل ہے، وہ انسان کا نہیں۔ یہ رونا منع نہیں۔ آواز کے بغیر قدرتی طور پہ انسان کا دل پسیج جاتا ہے اور آنکھوں سے بے اختیار پانی نکل آتا ہے، یہ تو افسوس کا اظہار ہے اور یہ مسنون ہے۔ لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج ماتم کرنا، اس کا کیا تک ہے؟ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارے باپ دادا پردادا فوت ہو جاتے ہیں، ہمیں تو یاد بھی نہیں رہتا کون فوت ہوا، کب فوت ہوا، ان کی تاریخ کیا تھی۔ انسان فراموش کر دیتا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ غمیاں اور خوشیاں پچھلے سالوں میں کوئی بھی آئی تھی انسان سب بھول جاتا ہے۔ ہاں ہمارے صحابہ کرام، تابعین، اہل بیت، ائمہ اکرام، علماء وہ فوت ہوتے ہیں، ان کی سیرت ہمیں یاد ہے، ان کی سیرت طیبہ کو یاد کر کے اگر ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کا کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو رقت آمیز ہو، دل کے اوپر اثر کر جائے، اس وقت رونا آ جائے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ لیکن سپیشل یہ کہہ کر کے اس دن وفات ہوئی تھی ماتم کرو اور چیخو پکار کرو، یہ صحابہ کرام کی سیرت میں جو رونے کا ذکر آتا ہے ان سے کبھی بھی یہ دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں وہ روایت، کیوں نہیں بیان کرتے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی حسن نظر آ جاتے میری آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو نکل پڑتے۔ کیوں نکل پڑتے؟ مجھے وہ سارا منظر میری آنکھوں میں آ جاتا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں مسجد میں تھا، مجھے ساتھ لیا اور بازار میں چلے گئے۔ بازار میں کوئی کام تھا، فارغ ہو کے واپس آئے تو آپ کہنے لگے اینا لکا ادعو لی لکا، میرا ننھا سا بچہ جو ہے شہزادہ ہے وہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جاء الحسن یشتد الیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کی گود میں سوار ہو گئے، آپ کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ مبارک، ننھا سا ہاتھ مبارک آپ کی داڑھی مبارک میں داخل کر لی اور انگلیاں جو ہے وہ اندر بالوں میں داخل کرنے لگی۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فاہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے اہل بیت سے کیسی محبت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے کا منہ مبارک کھولتے ہیں، فادخل فمہ فی فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک، اپنا منہ مبارک جو ہے وہ حضرت حسن کے منہ میں ڈال دی۔ وہ منظر جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میری آنکھوں سے زاروں کی طرح جو ہے وہ آنسو نکل پڑتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اتنا محبوب، آپ ان کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، کہتے ہیں یہ وہ واقعہ میں جب بھی یاد کرتا ہوں مجھے بیزاروں کی طرح جو ہے وہ رونا آ جاتا۔ پھر ایک اور روایت میں یہی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک دن کہنے لگے حسن تمہیں یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پیٹ پر بوسہ دیا تھا، اپنی چادر پیچھے ہٹاؤ۔ وہ چادر پیچھے ہٹائی، دیکھا کہا یہ جگہ تھی، کہاں یہ جگہ تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پہ بوسہ دیا، کہا جہاں پہ نبی نے بوسہ دیا میرا بھی جی چاہتا ہے وہاں پہ میں بھی بوسہ دیا۔ صحابہ کرام اس قدر شدید اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ صحابہ کو محبوب تھے اور ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شدت کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور واقعہ ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو بوسہ دیا، ایک اقرا بن حابس التمیمی راوی یا صحابی تھا، وہ موجود تھا، وہ آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس کے اوپر رحم نہیں کرتا۔
تو نہیں کرتا تو ہم کیا کریں؟ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ارأیت ان نزع اللہ الرحمت من قلبک فما ذنبی، اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو رحمت ہے، یہ تو شفقت ہے۔ آپ نے بوسہ دیا، کہا میں بھی بچوں سے پیار کرتا ہوں، تم بھی بچوں سے جو ہے وہ پیار کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعائے قنوت سکھلائی۔ قنوت وتر میں جو دعا پڑھنے والی ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ثابت ہے، سنن الکبریٰ البہقی میں روایت موجود ہے، اور وہ دعا اللہم اہدنی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت الی آخر الحدیث۔ یہ دعا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلائی، اور یہ دعا جو ہے وہ قنوت وتر میں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ دوسری دعا بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن صحیح روایات میں قنوت وتر میں اس دعا کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں ملتا، باقی قنوت نازلہ میں شامل کر کے اس کو پڑھنا ہو تو پڑھا جا سکتا ہے۔ اصل دعا جو قنوت وتر میں پڑھی جاتی ہے وہ یہی ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھلائی، بیٹا یہ دعا جو ہے وہ اپنے وتر میں پڑھا کر، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی کیا۔ حضرت حسن ہی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیت المال کا جو کھجور کا گودام تھا وہاں پہ لے کر گئے۔ وہاں پہ کھجور کا ایک دانہ پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر جو ہے وہ منہ میں ڈالا۔ میں نے منہ میں ڈالا تو آپ نے مجھے آواز دی، حسن نکالو باہر، کخ کخ، باہر نکالو باہر نکالو۔ میں نے نہ نکالا، بعض روایت میں لفظ ہے آپ نے اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں داخل کی اور زور سے انگلی نکال کر جو اس کو باہر نکالا اور باہر پھینک۔ قریب میں لوگ موجود تھے ہماری طرح کے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بچہ تو ہے، چھوڑ دیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بچے کے اوپر شریعت نہیں ہوتی۔ آج بھی ہمارے جیسے لوگ جو ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ بچے کو اتنا مشکل میں ڈال دیا، ابھی سے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم سا ہے، اس کے بوجھ اتنا بوجھ ڈال دیا۔ لیکن اپنی طرف دفعہ اونٹ کے اوپر لادنے والا بوجھ کتابوں کا پہلی دوسری کتاب میں کلاس میں بچوں کو دے دیتے ہیں، اس وقت بوجھ یاد نہیں آتا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر اتنا نصاب، اتنی کتابیں وہ ڈال دی ہیں، بچہ کوئی پڑھ ہی نہ سکے۔ لیکن جب قرآن پڑھنے لگتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اتنا بوجھ، ابھی سے بچے کو نماز پڑھانا شروع کر دی، ابھی سے بچے کو دوپٹہ دے دیا۔ کئی دفعہ ہمارے گھر میں کئی خواتین آئی اور انہوں نے کہا ابھی آپ دوپٹہ دے دیا، نقاب دے دیا، ابھی سے ان کو کیا کرنا ہے؟ کہا یہ آپ کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ بچوں کی تربیت کیجئے، بچپنے میں جو عادتیں بن جاتی ہیں وہ بڑے ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ اگر صحیح عادت پڑ گئی ہے بچہ صحیح کام کرتا رہے گا، اگر غلط عادت پڑ گئی ہے بڑے ہونے کے بعد آپ تبدیل کرنا چاہیں گے نہیں کر سکے۔ آپ نے حضرت حسن کے منہ میں زبردستی انگلی ڈال کر باہر نکالی اور لوگوں کو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ صدقہ کا مال جو ہے وہ حلال نہیں، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ بچے کے اوپر بھی حلال اور حرام کے احکام لاگو ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا لباس پہنانا چاہیے، ان کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے، ان کو بھی سچ بولنے کی ترغیب دلانی چاہیے، ان کو بھی خیانت سے روکنا چاہیے۔ دین کے تمام احکام آہستہ آہستہ ان کے گوش گزار کرنے چاہیے اور ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ آپ نے یہ نکال دیا اور لوگوں کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور لوگوں کو سبق دیا، لوگوں تم بھی اپنے بچوں کی پرورش کرو، اگر تم جو ہے ان کو اپنا مستقبل میں صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہو، نیک بنانا چاہتے ہو، تو ضروری ہے ان کی تربیت میں اسی طرح حصہ لو جیسے ہم نے حسن کی تربیت میں حصہ لیا۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما تھے اور بار بار حضرت حسن کو دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے لوگو ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، لوگو یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں روایت ہے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا۔ مجھے امید ہے
اللہ کریم اس میرے بیٹے سردار کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائے گا. کن کے گروہوں کے درمیان؟ مسلمانوں کے، کافروں کے نہیں، باغیوں کے نہیں، دو مسلمانوں کے عظیم گروہوں کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن جاتے ہیں. دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، وہ بھی خلیفہ بن جاتے ہیں. دونوں کے درمیان کچھ عرصہ تک جو ہے وہ اپنی اپنی حکومت چلتی ہے. 6 مہینے تقریباً حضرت حسن رضی اللہ عنہ حکومت کی. 6 مہینے کے بعد ایک موقع پر لڑائی ہونے کا پروگرام بنا کہ لڑائی ہو جائے. دونوں نے دیکھا کہ قتل و غارت بہت زیادہ ہوگی اور مسلمان مارے جائیں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ رپورٹیں بھی ملی کہ میرے اپنی فوج کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان کچھ غدار قسم کے لوگ موجود ہیں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور کوئی بعید بات نہیں کہ میں ان سے لڑنے جاؤں، یہ پیچھے سے مجھ پہ حملہ کر کے مجھے شہید کر دیں. جب انہوں نے ایسی صورتحال دیکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی، تو انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جا کر ہاتھ دے دی. کہا آؤ صلح کر لیتے ہیں، لڑائی کو چھوڑو، میں تیرے ہاتھ میں دستبردار ہوتا ہوں، تجھے خلیفہ مانتا ہوں اور تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بیعت کرتا ہوں. بغیر کسی شرط کے دونوں مسلمانوں کے گروہوں نے صلح کر لی. یہ سن 40 ہجری کی بات ہے. سن 40 ہجری کی بات ہے. 10 سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی بیعت میں زندگی بسر کرتے ہیں. یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے، کوئی تاریخ کی کتاب اٹھاؤ، کوئی کتاب کسی فرقے کی اٹھا لو، بتلاؤ کہ اس وقفے میں صحابہ کرام میں سے، اہل بیت میں سے کسی نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی؟ کسی نے کوئی خلاف ورزی؟ کسی تاریخ کی کتاب، کسی فرقے کی کتاب نے، بلکہ سب نے ان کی خلافت کو بالاتفاق تسلیم کیا. اور حضرت حسن کا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دینا، یہ سب سے بڑی ثبوت ہے، سب سے بڑا ثبوت اور سب سے بڑی گواہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ درست. اجتہادی غلطیاں ہوئیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یہاں ہر انسان ہے، ان سے ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ختم ہو گیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. جب انہوں نے تسلیم کر لیا تو آج بعض لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے، کیوں برا کہتے ہیں؟ امام معصوم ہے آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نوری مخلوق نہیں ہے، معصوم عن الخطا نہیں ہے، معصوم عن الخطا کوئی ذات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غلطی نہیں کرتا، نبی بھی غلطی نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو فوراً مطلع فرما دیتے ہیں، آپ نے یہ کام غلط کیا، اس کو صحیح کر. نبی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن کبھی غلطی ہوتی ہے تو اللہ کریم فوراً وحی کے ذریعے بتلا دیتے ہیں. نوح علیہ السلام نے بیٹے کے حق میں دعا کی، اللہ نے فرمایا تیرا یہ دعا کرنا درست. موسیٰ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، غش کھا کر گر گئے، کہا موسیٰ یہ تیرا دیکھنا درست نہیں، دنیا میں نہیں ہو سکتا. الغرض نبی غلطی کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ متنبع فرماتے، یہ معصوم عن الخطا ہے کہ نبی سے غلطی سرزد نہیں ہوتی. باقی تمام دنیا کے انسان معصوم نہیں. بہرحال کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور 12 کے 12 امام معصوم عن الخطا ہیں. چلو معصوم عن الخطا اسی آپ کے بقول، تو پھر انہوں نے بیعت کیا تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ جس کو امام معصوم حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ مانتا ہے، اس کو نعوذ باللہ من ذالک تو کافر کہتا، اس کو تو گالیاں دیتا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، تو نے حضرت حسن کو نہیں مانا، امیر معاویہ کو کیا ماننا ہے؟ بہرحال یہ دوسری باتیں ہیں. بات صرف اتنی سی ہے، ہم اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں، آپ کے تمام اصحاب سے محبت کرتے ہیں، اور ان تمام اصحاب میں اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں. جو بندہ آپ کے اصحاب میں سے جو مرتد نہیں ہوا، مسلمان رہے اور اسلام کی حالت میں فوت ہوئے، ان سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں تبرہ کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کا جو ہے وہ علاج کروائے، اپنے ایمان کی جو ہے وہ فکر کرے. اس کا ایمان ہمارے نزدیک جو ہے وہ درست نہیں. صحابہ سے محبت یہ ایمان کا دوسرا نام ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے نبی پہ بھی راضی ہو جائے، میرے نبی کے اصحاب پر بھی، اہل بیت پر بھی، خلفائے راشدین سے بھی راضی ہو جائے، اور ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے.
اللہ کریم کل کو ہمیں بھی اہل بیت کا جو ہے وہ ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔